نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. اچھا یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 70 رہے گا آج انشاءاللہ. اس کے بعد آپ لوگ آیتیں یاد کریں بیکاز انشاءاللہ another few کلاسز کے بعد آپ لوگوں کا نیکسٹ ایگزام رہے گا. لاسٹ ٹائم ہمارا 1/4 پارا کا ایگزام ہوا تھا, ابھی نیکسٹ ہاف پارا ہوگا, ہمارا ایگزام رہے گا. تو ہو سکے تو ریویژن سٹارٹ کر لیں, آپ لوگ ریویژن کرنا سٹارٹ کریں آیتوں کو. اس لیے کہتی ہوں ایک آیت ایک دن میں آرام سے پڑھ لے سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ آیتوں کو یاد کریں اور میننگ کو بھی سمجھیں, بیکاز صرف آیتوں کا ورڈ ٹو ورڈ نہیں, تفسیر سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ پوچھوں گی میں ایگزام میں. چلیں لیٹس گو ہیڈ وتھ آور کلاس. سوری آیت نمبر 71 ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ that story ends, یہ لاسٹ آیت رہے گا جہاں پہ the story ends in the sense جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ گائے کو ذبح کرے, دین اس کے بعد they come up with so many questions کہ گائے کس طرح رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کون سی رنگ رہنا چاہیے, اس کی عمر کتنا رہنا چاہیے. they were asking so many things. so اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی so many مطلب جتنے بھی وہ لوگ بولتے تھے تو he used to tell the answers, but no they have used the word, last time they have used the word inshallah. لاسٹ آیت نمبر 70 میں they use the word اگر اللہ چاہا تو ہمیں ایسی گائے مل جائے گی. اگر وہ نہیں کہتے تھے تو قیامت تک they will have not gone that گائے نہیں ملتی تھی ان کو, ٹھیک ہے. چلے آیت نمبر 71 دیکھیں, ویری ایزی ہے, ایزی ورڈز ہی ہے. قولا کہا, کون کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہو بے شک وہ, یقولو انہو بے شک وہ مطلب کون؟ یقولو وہ فرماتے ہیں مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے جب بھی اللہ کہتے ہیں اٹ دا ورڈ فرمانا کمز, ادروائز کہتے ہیں یقولو وہ سب کہتے ہیں, بٹ یہاں پہ یقولو مطلب کیا؟ وہ فرماتے ہیں, مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بے شک وہ. ابھی اگین گائے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گائے کس طرح رہنا چاہیے, مطلب گائے کیسی ہونا چاہیے. سو اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ انہا بے شک وہ, یہ جو ہا ہے نا, انہا بے شک, ہا جو ہے ہا ٹاکس اباؤٹ دا پروناؤن ضمیر. بے شک میں انڈیڈ اٹ, ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں نا اٹ مطلب کیا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گائے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دبا لوگ گائے کے بارے میں انڈیڈ اٹ بولتے ہیں, انڈیڈ شی بولتے ہیں. تو واٹ ہیپنس, یہ جو ہا ہے نا فیمینائن کے لیے ہے, انہو مطلب کیا ہے؟ میسکولائن کے لیے, انہا فیمینائن کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے اسٹارٹنگ میں ہی قولا کہا, انہو بے شک وہ, اوکے, یقول وہ فرماتے, بے شک وہ مطلب یہاں پہ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے ہو آ رہا ہے. ضمیر مطلب کسے بولتے ہیں؟ پروناؤنس کو ضمیر کہتے ہیں, جیسے کہ ہی, شی, اٹ, اوکے, ہی, شی, اٹ, دے, آئی, یہ سب کیا ہے؟ یہ پروناؤنس ہے, ٹھیک ہے. یہ پروناؤنس جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو کم ان دس فارم. اور یقولو انہا بے شک وہ, اب یہاں پہ جو ہا ہے فیمینائن کے لیے یوز ہوتا ہے, دیٹ از گائے. انہا بے شک وہ, بقرتن مطلب ایسی گائے ہو. ابھی اگین مور آف ڈیٹیلس آف گائے دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ گائے کیسی ہو. اوکے, یہ گائے کیسی ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اوکے, بقرۃ لا نہیں, ذلول جودی ہوئی ہو. جودی ہوئی مطلب ٹرینڈ ہوئی ہو. جودی in the sense what it means, it is not being trained for what? to see رو, کہ وہ
हल चलाए। जनरली हल चलाते हैं ना, गाय का मेन वर्क क्या रहता है, प्राइम वर्क ऑफ गाय क्या रहता है, वो हल चलाती है। तो हल चलाने के लिए वो ट्रेंड ना हो, ऐसी गाय जो जलूलुन, जलूलुन मतलब ट्रेन ना हो, जूदी ना हो, ट्रेन ना हो। किस लिए ट्रेन ना हो, तुसीरू, तुसीरू मतलब वो जमीन में हल ना चलाए। ओके, वो जमीन में हल चलाने के लिए ट्रेन ना हो। अल अर्द जमीन में, अगर एक्चुअली आप देखेंगे तुसीरू जो है, तुसीरू के एक्चुअल मीनिंग क्या है, खोदना खुरेदने को कहते हैं। बादलों को उठाने के लिए भी कहते हैं, बट द वर्ड जमीन आया है ना, तुसीरुल अर्द, अगर तुसीरू के बाद अर्द वर्ड आ रहा है, जमीन आ रहा है, तो मीनिंग इसका क्या बदलेगा, खोदना खुरेदना। जमीन के साथ अगर आए तो खोदना खुरेदने के लिए, हल चलाने के लिए यूज होता है। अगरचे जमीन नहीं है, सो इट मीन्स बादलों को उठाना। तुसीरू वो उठाता है बादलों को, लेकिन यहाँ पे जमीन आने से मीनिंग हैज बीन चेंज्ड, सेइंग दैट खोदना खुरेदना। जलूलुन जो ट्रेन ना हो, तुसीरू वो के वो हल चलाए, अल अर्द जमीन में। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन अल्लाह ताला दे रहे कि वला और नहीं, तस्की वो सैराब करे या पानी पिलाए। दूसरा रोल ये एक्चुअली इज व्हाट यू नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना चाहते हैं कि आप लोग इतने सवाल कर रहे हैं, लेट मी गिव यू मोर ऑफ कंडीशंस। ये लेट मी मतलब ना, सख्ती और बढ़ाते जा रहे हैं उनके लिए, मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए। क्यों? तो क्यों इज व्हाट, लाइक यू नो, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग नबीज बात, अपने नबी की बात नहीं मान रहे थे, तो फॉर दैट रीजन उन पे सख्ती आती जा रही है। दूसरी सख्ती क्या दिया गया है कि ऐसी गाय को आप ढूंढे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाय जो है हमेशा हल चलाती है। हर गाय जो है हल चलाती है या पानी देती है, कुछ ना कुछ तो काम करती है। इट इज नॉट लाइक उसको सजा के कोई भी गाय को इस तरह नहीं बिठाएंगे विदाउट एनी वर्क। गाय से कुछ ना कुछ तो भी वर्क लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि ला जलूलुन, ट्रेंड हो, तुसीरुल अर्द वो खेती करे। ओके, हल चलाए खेती मतलब जमीन में। वला दूसरा कंडीशन देखे, वला और नहीं, तस्की वो सैराब करे, पानी पिलाए, अल हर्स खेती को, मतलब खेती को पानी ना पिलाए। मतलब एट टाइम्स व्हाट हैपेंस के गाय इज आल्सो बीइंग यूज्ड टू गिव वाटर टू द प्लांट्स, टू द खेती के लिए गाय इज बीन यूज। तो वो सैराब भी ना कर रही हो, मतलब वो काम भी नहीं करना चाहिए वो। वला और नहीं, तस्की वो सैराब करती हुआ, अलहर्स मतलब खेती में। ठीक है, दीज आर द टू कंडीशन। लुक एट द थर्ड कंडीशन, मुसल्लमतुन, मुसल्लमतुन मतलब क्या है, सही सलामत हो, उसमें ऐब ना हो। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, वो है ना ट्रेंड, हल चलाने वाली ट्रेंड गाय ना हो। दूसरी चीज ये है कि वो पानी पिलाने वाली, खेतों को पानी सैराब करने वाली ना हो। तीसरा कंडीशन मुसल्लमतुन मतलब सलामत हो, सही सलामत हो, मतलब उसके सींग अच्छे हो और उसके बाल हो, उसके सींग अच्छे हो, उसके दो आंख हो, आंख टूटी हुई ना हो, या एक पैर ना है, लंगड़ा होने वाला ना हो। तो सही सलामत रहना चाहिए, ना कि दुम कटी हुई हो, या उसका पैर एक कटा हुआ हो, या कान कटे हुए हो, या चेहरे में दाग हो, कुछ ना कुछ ऐब वाला नहीं चाहिए। मुसल्लमतुन सही सलामत हो। थर्ड कंडीशन। ओके, दूसरा फोर्थ कंडीशन देखे, ला नहीं शियातिन फीहा कोई दाग हो उसमें, मतलब इट शुड बी प्योर। रंग के बारे में लास्ट क्लास में हुआ था ना, रंग एकदम प्योर गोल्डन कलर चाहिए। ओके, सर्फ कलर प्योर गोल्डन कलर का चाहिए, येलो कलर का चाहिए, उसमें कोई दाग ना हो। शियाता मतलब क्या है, कोई दाग। दिस इज द अगेन द फोर्थ कंडीशन। कालू उन्होंने कहा, ये फोर कंडीशंस देने के बाद, लुक एट द रवैया ऑफ देम, नाउ दे आर सेइंग अल आना, अब जीता ले आया तू बिल हक, हमारे लिए अब करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आया। बिकॉज दे नाउ दे हैव टू अप्रूव। अगर ये नहीं मानेंगे, व्हाट विल हैपन इज दैट और भी कंडीशंस अल्लाह ताला देगा। ये कंडीशंस उनको है ना, उनका दिमाग हिला दिया है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अल्लाह कहाँ से लेकर आए इतने ज्यादा कंडीशंस। रंग का कलर जब पूछा गया तो रंग इट शुड बी येलो कलर, और उसमें कोई दाग ना हो, दूसरे कलर्स उसमें ना हो, एक ही कलर का हो। एंड देन इसके बाद
कम एज की रहना चाहिए, ना बूढ़ी रहना चाहिए, ना ये बोलते हैं ना बच्चा रहना चाहिए, कम उम्र का मतलब जवान एज का रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद सही सलामत होना चाहिए, आंख पैर नाक सब सीधा रहना चाहिए। देन उसके बाद उसको ट्रेंड, क्योंकि जवानी में ट्रेनिंग में स्टार्ट कर देते, कुछ ना कुछ काम कराते हैं। सो कोई भी काम काज ना करी हो, ऑल द थिंग्स आर बीइंग सेड, नाउ दे डिडंट हैड अ चॉइस, नाउ दे नीड टू एक्सेप्ट, टू जुबा करने के लिए उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है अल्लाह का जो हुक्म। दे के नॉट, अभी उनके पास और ज्यादा नहीं है, उन लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं, अल्लाह ताला 10 दे रहे हैं, 4 कंडीशंस दे दिए हैं, इससे पहले भी कंडीशंस, इन लोग क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं, कंडीशंस अल्लाह ताला देते, सख्त कंडीशंस देते जा रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कौलू, वो सब ने कहा, कौन? बनी इसराइल ने, अल आना, अब आया, जिता बिल हक, तू ले आया हक, ओके, फजल फज़बहूहा, तो उन्होंने जुबा कर दिया उसे। अभी देखिए ये अब ले आया हक, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम फ्रॉम डे वन हक ही लेकर आ रहे थे। इट इज नॉट दैट ही इज नॉट गेटिंग हक, हक लेकर आ रहे थे, सच बोल रहे थे। उनको ये कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हुक्म देता है कि आप ये गाय जुबा करें, आपको हुक्म देता है कि आप है ना ये काम करें, आपको हुक्म देता है कि आप है नो हित्ततुन बोल के जाएं, हिंततुन मत बोले, ये पूरा हुक्म आपको देता है। फॉर एवरीथिंग ही वाज वेरी पायस पर्सन। लेकिन इनकी बात देखें, व्हाट एलिगेशन की तरह बात करें, ओके ओके नाउ यू गॉट द राइट इंफॉर्मेशन, ओके ओके नाउ यू गॉट द राइट इंफॉर्मेशन। ये देखे एटीट्यूड ऑफ बनी इसराइल। फजबूहा, तो उन्होंने जुबा कर दिया उसे। देखिए एंडिंग में जब फा तो जबाहा, जबाहा मतलब जुबा करना, हा मतलब उस गाय को जुबा कर दिए, वमा और ना कादू, वो करीब थे, यफअलून वो करते, वो करीब नहीं थे वो करने के लिए, दे वर नॉट रेडी, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस दे वर बीन फोर्स्ड टू डू जुबा टू द बकरा, आई मीन सॉरी गाय के लिए। फिर से आई रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। कौला कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो फरमाता है, कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्नहा बेशक वो, कौन? गाय, बकरतुन ऐसी गाय हो, फर्स्ट कंडीशन, ला जलूलन ना ट्रेंड हो, जूदी हुई हो, तुसीरुल अर्द जमीन में वो उसको हल चलाने वाली ना हो, वला और ना तस्की अल हर्स मतलब खेती में सैराब करने वाली ना हो। तीसरा कंडीशन, मुसल्लमतुन सही सलामत हो। थर्ड कंडीशन, ला शियता फीहा इसमें कोई दाग ना हो। दिस इज द फोर्थ कंडीशन दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज केप्ट फॉर देम। उसके बाद वो कहते हैं कौलू अल आना जिता बिल हक, अभी तू हमारे पास हक लेकर आया है। दिस इज एक्चुअली द कॉल ऑफ बनी इसराइल टेलिंग टू मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्या करते हैं, फजबूहा तो उन्होंने जुबा किया उसे, उस गाय को। वमा कादू यफअलून, वमा और नहीं, कादू वो करीब थे, यफअलून फआला मतलब फेल मतलब करना, वो करने के लिए तैयार नहीं थे, बट दे वर बीइंग फोर्स्ड टू डू इट। ओके, औसाफ का मतलब क्या है? सिफत। सिफत का प्लूरल इज व्हाट? औसाफ। देखिए मतलूब गाय के मजीद, मजीद मतलब औसाफ, मोर क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ द गाय। अल्लाह ताला पहले, अगर वो पहले बार अपने नबी के इताअत कर लेते तो इतने औसाफ बयान करने की जरूरत ही नहीं थी, इतने सारे क्वालिटीज ऑफ द गाय बात करने की जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज ऑफ देम इट वाज बीन सेड। यहाँ पे देखिए जलूलन मतलब क्या? ऐसा फर्मा बरदार गाय जो अपने मालिक की बात सुने। Okay, trained guy, when we say as trained, what is the word that is being said over here is what? Trained. Okay, जो ट्रेन नहीं हो, मतलब जो ला आ रहा है तो नहीं है, जलूलन मतलब ट्रेंड है। अभी यहाँ पे ट्रेंड मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है कि जो भी बात मालिक कहता है, द मास्टर टेल्स द पर्सन दैट एनिमल गेट ट्रेन्ड, चाहे वो एनिमल हो, इंसान हो, कोई भी हो, ही गेट ट्रेन्ड अंडर, मतलब मालिक का फर्मा बरदार हो जाता है। तो जलूलन का मतलब क्या है? ऐसा फर्मा बरदार गाय जो अपने मालिक की बात सुनता है। ठीक है,
دوسرا کیا تھا کنڈیشن؟ تسیر الارض، اس میں زمین میں ہل چلانے والا نہ ہو. لا تسقی الحرث، مطلب جس پر پانی بھی نہ ڈھویا گیا ہو. مطلب پانی ڈھوتے ہیں نا جب زمین کو ہے نا پانی ڈالنا ہے تو واٹ ہیپنس از واٹ ہے نا گائیں. ابھی تو پمپ آ گئے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنالوجی آیا ہے، بٹ وہ زمانے میں ایون پانی اگر زمین کو پانی ڈالنا تھا تو پانی از اگین بین کیریڈ بائی دا گائے اٹ سیلف. مطلب یہ لگا دیتے ہیں، واٹر کا یہ رہتا تھا، دین دے یوز ٹو کیری دیٹ ون، وہ کیری کرتے تھے اور وہاں سے پانی ڈالتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمتن، مسلم مطلب کوئی بھی دیکھے نقص یا نقص سے پاک ہو، کوئی بھی اس میں فالٹ نہ ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، نہ وہ اس میں کان میں کچھ کٹ ہو، نہ سینگ اس کے میں کٹ ہو یا ٹوٹے ہوئے، صحیح سلامت ان آل ایسپیکٹ. اس کے آنکھ ہو، اس کے کان ہو، اس کے زبان رہنا چاہیے، پیر رہنا چاہیے، ہر چیز رہنا چاہیے، اس میں کوئی بھی عیب نہ ہو. دیٹ از واٹ وی سے ایز مسلمتن، مطلب سلامت ہو. اوکے. لا شیعتا فیہا، لا شیعتا فیہا مطلب اس رنگ میں کوئی بھی نشانی نہ ہو، مطلب وہ رنگ کے ساتھ کوئی اور رنگ نہ جڑے. ٹھیک ہے، یہ صاف رہنا چاہیے، صاف ستھرا خوبصورت اور جوان گائے چاہیے. صاف ستھرا مطلب کوئی اور کلر نہیں، اونلی گولڈن کلر، صاف ستھرا خوبصورت. دیکھنے میں بھی وہ گولڈن کلر کیسا رہنا چاہیے؟ آنکھوں کو بھانے والا، آنکھ دیکھے تو دل خوش ہو جائے گا، اور جوان ہونا چاہیے. تو دس از دا تھنگ. شیعتا مطلب کپڑے کے نقص و نگار پاک سے پاک ہو، مطلب دے شوڈ ناٹ بی اینی ورک ان دیٹ. مطلب کچھ بھی، اب جیسے کپڑے میں پلین کپڑا از وانٹ، پلین وائٹ ہے، پلین یلو کلر ہے، دیٹ یو فائنڈ رائٹ، رادر دین اس میں کوئی بھی کام کیا ہو، اینی ورک پیٹرن کا ہو، یا کیا بولتے ہیں دوسرا کلر ہو، کچھ بھی. شیعتا مطلب کوئی بھی عیب نہ ہو. دے شوڈ ناٹ بی اینی ادر کلر، اٹ شوڈ بی اونلی ون سنگل کلر، پلین کلر. اس اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کوئی سوال ابھی دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اوصاف مطلب صفت کا پلورل از اوصاف. اس اوصاف کو بیان کرنے کا ریزن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مقصد کیا تھا اللہ کا؟ آپ کوئی سوال باقی نہ رہے اور نہ کرنے کا کام کر لیں. These are the two major مقصد why اللہ تعالیٰ has said. کیونکہ ایک چیز کیا ہے، اب کوئی سوال باقی نہ، اب ان کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر چیز انکلوڈیڈ ایک میں ہی ایک سوال میں، ان کے ایک سوال میں اتنے سارے بول دیے ہیں کنڈیشنز کہ they don't have any other choice now. ان کے لیے آپ دوسرا اگر اللہ تعالیٰ نہیں بولا تو لوگ بولیں گے کیا اللہ وہ کیا کام کرنا چاہیے؟ تو یہ کھیتی باڑی نے اوکے، پانی پلا سکتے ہیں کیا؟ پانی پلانے والی ہو سکتی ہے کیا؟ کھیتوں میں پانی ڈالنے والی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ کلر میں کچھ اور کلر ملا سکتے ہیں کیا؟ اور سوال جواب کرتے تھے لوگ. تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ has defined so many conditions. اتنے سارے اوصاف بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کوئی سوال وہ نہیں کرے گا. دوسرا کنڈیشن، دوسرا ریزن کیا ہے؟ نہ کرنے والا کام وہ کر لیں. نہ کرنے والا کام کیا تھا؟ وہ زبان نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کام وہ کر لیں. This is the reason as to why it was being said. Okay. یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا، یہاں پہ دیکھیں when it is being said، کیا نبی حق بات کے علاوہ کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ when they have used the word قالوا الآن جئت بالحق، ابھی تو لے کر آیا ہے ہمارے پاس حق. when it is being said تو اب لے کر آیا ہمارے پاس حق، مطلب اس سے پہلے کیا حق لے کر نہیں آئے تھے؟ It is a question mark again. It is actually they want to blame Nabi for each and everything. They were showing their attitude, their behavior was wrong. All these things was happening. موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیے تھے جب لوگ اس طرح باتیں کرے تھے؟ Then he was saying, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جاہلوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جاہلوں میں شمار مت کرے. And when they were talking like this, he was quiet. موسیٰ علیہ السلام کا بہترین اخلاق ہمیں نظر آتا ہے. دا وے، مطلب لوگ کسی طرح بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جو بھی ہے ہی واز کوائٹ. جو بھی میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اٹ از ناٹ فرام می. کوئی بھی جوابی بحث نہیں کیے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہی بتایا تھا کہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اٹ از ناٹ فرام می.
آخر میں what they had to ٹال مٹول کرنے کے بعد آخر میں ان کا کیا ہوا تھا, they had to زبا دا گائیں کو ذبح کرنا ہے. تو یعنی پیچھے بیان کی یہ جتنے بھی صفتیں بیان کیے تھے, اس کے بعد they didn't had any other choice, جہاں پہ وہ گائیں کو ذبح کر دیے تھے. اور یہاں پہ وما کادو یفعلون مطلب یعنی قریب نہیں تھا کہ وہ عمل کرے. they were not ready to do the عمل, but it was been they were being forced to do the عمل because اب ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں تھا. اوکے اب یہ دیکھیں یہ جو گائے ہے نا, یہ گائے نکلی کیسی پتا ہے, دس ہیز بیکم اے قیمتی گائے. قیمتی گائے بن گئی ہے نا یہ, دس ہیز بیکم ایک عام گائے کو ان کے سوالات کی وجہ سے, ان کی تکبر کی وجہ سے اور نارمل گائیں they had made it very very expensive. ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے, ان ساری پابندیوں کے بعد ان کے پاس ایسی گائیں آنا پڑا ہے جٹ از ایکسپینسو. لیٹ us know in what way it is expensive. جس شخص کے پاس یہ گائیں تھا, بیکاز ایک ہی گائیں تھا, اللہ تعالیٰ بھی کیسا کنڈیشن بنا کے ایک ہی گائیں, ایک ہی انسان کے گھر میں ایک ہی بڑی گائیں رکھے تھے, سیم یہی گائیں. جس شخص کے پاس یہ گائیں تھا وہ نیک, اب وہ نیک انسان کے لیے بھی فائدہ ڈھونڈتا ہے نا, اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے, راستے بناتا ہے, وہ نیک انسان تھا. اوکے جس شخص کے پاس یہ گائیں تھا نا وہ نیک انسان تھا, جو اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا. جب اس کو اس کی اہمیت کا معلوم ہوا تھا, وہ اس کے گھر میں گائے رکھے تھا, وہ نہ ہل چلاتی تھی نہ کچھ بھی کام نہیں, اٹ واز جوان تھی اور ایک دم خوبصورت اور گولڈن کلر کی تھی وہ گائیں, اس میں کچھ عیب نہیں تھا, بیکاز گھر کی پلری سو گائیں تھی وہ. سو ان دیٹ وے ہی یوزڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا گائیں. تو یہ جب پتا چلا تھا اس کو, تو یہ کیا تھا, اس کی قیمت بڑھا دیا تھا, اس کا قیمت بڑھا کر بول رہا تھا. کون؟ یہ آدمی. ٹھیک ہے, اس کی قیمت یہ کہنے لگا کہ میں ذبح کروں گا یہ گائیں. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد اس کا کھال جو ہے نا, چمڑا جو کھال ہے نا, اس کے کھال میں جتنا سونا بھی آئے گا اتنا سونا آپ دے مجھے, then I'll be giving you the گائیں. سو جو گائیں ہے, گائیں بڑی ہے, خوبصورت ہے, اس کا کھال everything is so nice and beautiful, تو وہ کھال جتنا میں کھال نکال کر دوں گا, جتنا بھی خال ہے وہ خال برابر تم اتنا زیادہ سونا دو گے مجھے تو میں گائیں تمہیں دوں گا. سو چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی. سو ایٹ لاسٹ they have to pay the price for their wrong behavior. They had to pay the price for not listening to Allah subhanahu wa ta'ala. غور فکر اس میں ہمارے لیے یہ ہے کیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہی شریعت احکام کے ملنے میں سوالات زیادہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بحث کرتے ہیں؟ اوکے اور احکامات سے خوشی حاصل کر مطلب بحث کر کے ہم اس احکامات سے خوشی حاصل کرتے ہیں کیا؟ اٹ از غور و فکر فار us. اٹ از ناٹ دا اسٹوری آف بنی اسرائیل, اٹ از دا اسٹوری آف us. کہ جب بھی قرآن شریف میں احکام آتا ہے کہ آپ یہ کریں گے, آپ کو اس طرح رہنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, کیا ہم یہ کرتے ہیں یا سوالات زیادہ کرتے؟ ہم کیوں کریں, اس میں کہاں پہ ہے, کیوں کرے, کیا کرے, بحث کرتے ہیں, سوالات زیادہ کرتے ہیں. سو دس وی نیڈ ٹو پونڈر ourselves. اس آیت سے حاصل ہونے والے سبق کیا ہے؟ پہلی چیز, کثرت سے سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے. آج کے معاشرے میں کثرت سے سوال کرنا از آلویز ایک بہترین ہنر کہا جاتا ہے. اور یہی تو ہے نا شیطان کا ٹریپ از واٹ ہی وانٹس ٹو میک اس آل ویری ٹاکٹیو, ٹو بی ویری ٹاکٹیو, مذاقیں کرو, بات چیت کرو خوب اینڈ ادر سیٹ آف پیپل کے دماغ میں آ کے لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ تم بہت اچھا بات کرتے ہو, یو ٹاک سو مچ, اور باتیں اچھا کر لیتی ہو. آل دیز تھنگس دے شیطان ول انسان کو بھٹکاتا ہے, بھٹکانے کا ریزن ہے شیطان. ٹھیک ہے, سو کثرت سے سوالات ناپسندیدہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتا. پہلا کیا ہے؟ بلا وجہ کی گفتگو مطلب unwanted talks. It is not required but a person is keeping on talking all فالتو باتیں, بیکار باتیں, جس میں بیس لیس ٹاکس بولتے ہیں نا, بیس لیس ٹاکس, یہ باتیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. بلا وجہ کی گفتگو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ چاپ بیٹھیں گے.
بیٹھے آپ بات کر سکتے ہیں, بات کریں, بٹ دے شوڈ بی سم سارٹ آف میننگ فل talks that has to be there. For example, when we are talking, you are conveying some sort of information, چاہے وہ آپ حدیث کا انفارمیشن ہو یا کچھ ایڈوائز آپ کنوے کر رہے ہو یا کچھ تو بھی میننگ رہنا چاہیے جو ٹاک ہم لوگ کرتے ہیں. that has to be there rather than a talk without meaning, without necessity. There's no need بولتے نا, there's no need, there's no necessity. a person keeps talking, laughing, doing this, that and all those things. وہ چیزوں سے بچو. That is what اللہ تعالیٰ is telling. بے وجہ کی گفتگو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. دوسری چیز, مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اب تو مال الحمدللہ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا. تو جو انسان میں مال زیادہ ہو جائے گا تو کیا کرے گا, مال کو ضائع کرے گا. جو انسان مال ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. اور تیسرا جو کوئی پسند ناپسند چیز ہے, بہت زیادہ سوال کرنا. ریکوائرڈ ہے سوال کریں, بٹ ادروائز جسٹ ٹو ٹیسٹ ہز نالج, ٹو نو مور, سوالات حد سے زیادہ نہیں. بیکاز بنی اسرائیل کا ہی آپ کو سٹوری سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا سختی سے انہیں پنش کیا ہے. اوکے, پچھلے قوموں کے ہلاکت بھی کثرت سوال سے ہی ہوا ہے. مطلب پہلے والے قوم کا ڈیتھ ہلاکت مطلب ہلاک کیے گئے تھے نا, از بیکاز آف بہت سارے سوالات سے. اور ایک حدیث آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبہ کے ٹائم خطبہ دیے تھے اور فرمایا, لوگوں تمہارے لیے حج فرض ہے. اب غور سے سنیں, اٹ از ویری امپورٹینٹ. لوگوں تمہارے لیے حج فرض ہے. تو اس میں گروپ میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. وہ سوال 3 ٹائم کرتا ہے, کیا ایک سال ہر سال حج فرض ہے, کیا حج فرض ہے. 3 ٹائمز وہ کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تھا آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے تمہیں اس کی استطاعت نہیں ہے, آپ لوگ نہیں کر سکتے ہر سال حج. فار دیٹ ریزن آئی واز کوائٹ. پھر کیا کہا, پھر کہا کہ جس باتوں میں تمہیں چھوڑ دیا کروں, مطلب آئی ڈنٹ ریسپونڈ. چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے, آئی ڈنٹ ریسپونڈ. تو ان باتوں میں مجھے چھوڑ دیا کرو. ڈونٹ کیپ آن آسکنگ when I'm quiet. جب آپ بولے کہ ہر سال حج فرض ہے, it was been asked, I'm quiet, مطلب میں جب کوائٹ ہو گیا تو پھر ڈونٹ آسک می, کیپ آن آسکنگ می, مجھے چھوڑ دیا کرو. اور جو بات میں تمہیں بول دیتا ہوں اس پہ ہی راضی ہو جائیں, سوالات مت کریں. ٹھیک ہے. پھر کہا جن باتوں میں تمہیں چھوڑ دیا کروں, جو انفارمیشن میں تمہیں دے دیا ہوں اس سے آپ خاموش ہو جائے, سوالات نہ کرے, اور ان باتوں میں مجھے چھوڑ دیا کرے. ڈونٹ آسک می اینی مور تھنگ اباؤٹ دیٹ. اب جس طرح یہ انسان پوچھ رہا تھا کہ کیا ہر سال فرض حج فرض ہے, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا تھا. اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں نا. یہ چیز this is again a proof to say that other person will not do it. He'll say yes it might be, مطلب صبر سے تھنک کر کے آگے کا میرا بندہ کر سکتا ہے, میری امت کر سکتی ہے کیا, he is thinking in that way. اسی طرح تہجد کا بھی اگر آپ دیکھیں گے, اللہ نبیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد از مسٹ, فرض کے لیول میں ہے ان کے لیے, لیکن امت کو فرض نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے جماعت میں نہیں پڑھے تھے, 1 بار 2 بار تراویح 1 بار 2 بار کیے تھے تہجد کی نماز. تو یہ عادت نہ ہو جائے, بیکاز آنے والی جو قوم ہے, آنے والی جو امت ہے وہ نہیں کر پائے گی. کیونکہ اگر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھاتے تھے تہجد, اگر روز مسجد میں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا, وہ فرض بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بول دیں گے اب تم کر رہے ہو نا, فرض بن جائے گا. So he doesn't want our ummah to suffer. So for that reason he was doing at home. Once in a while he used to go do it over there, once at home. اسی طرح تراویح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوس جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائے.
It was 8 रकात, और वो भी क्या घर पे 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ा रहे थे. देन उसके बाद उनको पता चला कि लोग को आदत हो रही है कि तरावी हैज टू बी डन इन मस्जिद एंड दैट टू लाइक दिस, तो वो फर्ज बन जाएगा, मस्जिद में ही तरावी पढ़ना चाहिए. नफिल नमाज है, तरावी इज नथिंग बट नफिल नमाज है, एंड इट इज नॉट फर्ज. अगर मैं रोज में पढ़ूंगा इस तरह तो फर्ज बन जाएगा मेरी उम्मत के लिए, बिकॉज तरावी इज नॉट फर्ज. वो इसलिए फिर अगेन घर में पढ़ना स्टार्ट किए. लोग इंतजार कर रहे थे मस्जिद में, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए. उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, एंड देन ही सेज कि अगर मैं पढ़ता था तो आप लोगों के लिए फर्ज हो जाता है, वो एक रूटीन बन जाता था. ये चेंज कब आया? 20 रकात. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आए थे एक बार, व्हेन ही के अनहु जब आए थे, तो व्हाट ही हैज सीन, मस्जिद में एक 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 ग्रुप्स बना लेके सब लोग नमाज पढ़ रहे थे. कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? तरावी पढ़ रहे थे. सो दे प्रेफर्ड डूइंग एट होम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में पढ़ रहे थे नमाज, तो पूरे लोग ग्रुप वाइज कर रहे थे. सो व्हाट ही डिड, इंस्टेड ऑफ अलग 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 ग्रुप, व्हाई डोंट यू डू एक इमाम के पीछे आप लोग साथ में पढ़े, दैट इज बेटर वन, रादर देन अलग 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 ग्रुप बनाए. ये कहाँ पे आया था? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब ये देखते हैं, देन ही टेल्स अबाउट दिस वन कि आप इस तरह कर लें, तो तरावी हैज कम डाउन इन वन, मतलब इमाम का पढ़ाएंगे, बाकी के सब ये पढ़ेंगे. तो ये वे में आया था. पहले 8 ही था, अगेन 20 रकात इज बीन डन बाय उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे और क्या कहा गया कि जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ उस पे आप लोग राजी हो जाएं, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस. तीसरी चीज क्या है कि और जो भी मैं तुम्हें काम करने का हुक्म देता हूँ वो कर लो, और जिस चीज से मैं रोकता हूँ रुक जाओ. समय ना वाता ना, जो मैं कहता हूँ जस्ट कीप ऑन डूइंग इट रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है. दूसरी चीज हमें क्या पता चलता है इस आयत से कि सूरह मायदा आयत नंबर 101 102 में आता है, जिसमें ईमान वालों को कसरत से सवाल करने से मना किया गया है. दलील है सूरत मायदा आयत नंबर 101 एंड 102. दूसरी चीज देखें, बाल का खाल निकालने वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ओके नापसंदीदा लोग है. मतलब बाल का खाल खींचना मतलब हद से ज्यादा सवालात करना, वही चीज का इन डेप्थ, इन डिटेल और क्या हद से ज्यादा क्वेश्चनिंग करना, रीजनिंग करना. दिस इज व्हाट इट इज बीन टॉक्ड अबाउट. और नेक्स्ट हमारे लिए सबक ये है कि बेशक क़यामत के दिन मेरे नजदीक, ये हदीस है, बेशक क़यामत के दिन मेरे नजदीक बहुत ज्यादा महबूब और मेरे करीब बैठने वाला इंसान वो रहेगा जिसके पास बेहतरीन अखलाक है. तो देखें, एक चीज कहना चाहती हूँ गर्ल्स, अखलाक का सीरीज, हुस्न अखलाक का सीरीज हो रहा है. आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन इज एज इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये आप लोगों का सब्जेक्ट का करिकुलम के लेवल में है. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी मुझे क्लासेस, हुस्न अखलाक के क्लासेस नहीं ले सकूंगी, बिकॉज इट इज नॉट इजी थिंग, सो मेनी क्लासेस टू टेक इट. तो इसलिए हम लोग ग्रुप बनाया गया है. मेक श्योर दैट ऑन डेली बेसिस आप सुने, और इस साथ साथ आप ये करते जाएं, बिकॉज हुस्न अखलाक के अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह दे विल बी ह्यूज चेंज इन यू, बिकॉज हुस्न अखलाक ही जन्नत लेके जाएगा. हुस्न अखलाक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब इंसान बनेंगे. हुस्न अखलाक ही हमें ये बोलते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठने का मौका मिलेगा. अच्छे अखलाक वो है कि अच्छे अखलाक वी नीड टू नो. अच्छे अखलाक डजंट मीन के अच्छा मैं बात कर ली हूँ, मैं अच्छा से बात करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा रहती हूँ, बस ये जो खुद के लिए अच्छा नहीं. व्हाट आर द थिंग्स दैट कवर्स अप अच्छे अखलाक, वो चीजें, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड इन द बुक ऑफ हुस्न अखलाक विच इज बीन शेयर्ड ऑडियो वाइज. एवरीडे एक ही ऑडियो भेज रहे हैं हम लोग, 31 आवर का रहेगा. पूरा 24 आवर्स में 1 आवर आप दें, टाइम दें. मेक श्योर दैट यू राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स एंड डू इट. रेस्पॉन्ड करें. आप लोग जब ऑडियो दिया जाता है ग्रुप में, आप लोग सुने, देन उसके बाद से एज थम्स अप वी हैव डन. और इट इज ओपन फोरम जहां पे आप अमली पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं. एंकरेज ईच अदर कि हाँ मैं सुनी हूँ, मुझे ये पॉइंट पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं. बट इफ नन ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, वी हैव टू स्टॉप दैट वन. आप लोगों का करिकुलम ही है वो. अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अखलाक. अभी अब मैं आपको पूछूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय हुस्न अखलाक, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे अखलाक. अच्छे अखलाक अच्छी बात करना मैम, बियॉन्ड दैट क्या है? बियॉन्ड दैट क्या है? कौन से हदीसें टॉक्स अबाउट अखलाक, अखलाक में क्या क्या चीजें आते हैं? अच्छा गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छा गुस्से के दर्जे क्या है?
اگر میں پوچھوں گی غصے کے کتنے درجے ہیں, there is no answer. when I say کہ غصہ کو کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں, there is no answer. کون سے ٹائم غصہ کرنا جائز ہے, حدیث سے ثابت کریں, there is no answer. یہ why I'm telling you, because آپ لوگ اہل قرآن ہیں, آپ لوگ قرآن والے ہیں, قرآن کی اسٹوڈنٹس ہیں. قرآن اسٹوڈنٹس should know about all this thing what it talks about. Maximum آپ لوگ cover up کرنا ضروری ہے, because when you are going to teach others you need to have that knowledge. اگر آپ کے پاس صرف یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ آیت یاد کر لیے میرا ختم ہو گیا, that is not the story. اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ کو ٹرین کریں. That is very important. آپ کو ایک ایک کتاب کی سیریز دیتے جا رہی ہوں میں, so that like my students have to listen to that one. It is a must why I'm telling you, because it is part and parcel of your course as well as to groom your own self. سوالات کریں گے, اگر آپ مجھے پوچھیں گے, ڈیفینیٹلی when I am doing this one, میں ٹیچنگ میں ہوں, سوالات کریں گے, اچھا میم غصہ میں کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. سو I need to have the answer. I cannot say مجھے یہ سب نہیں پتا, مجھے یہ سب نہیں آتا, کیونکہ میں وہ کتاب میرے کورس میں الہدا میں ہمارے لیے کتاب پڑھائی گیا تھا, تو اس وجہ سے مجھے نوٹس تھا, ہمارے لیے نوٹس تھا, پورا پیپر لکھے ہم لوگ, تو وی نو اباؤٹ دیٹ ون کہ کون سے پوائنٹ کمز, حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں, کون سے چیزیں آتے, اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ, کون سے حدیثیں ہیں. سو اگر کوئی کوشچن بھی کرا, وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو آنسر دیٹ ون. اور آپ بات کریں گے کیونکہ مجھ میں وہ اخلاق آنا ضروری ہے, تو مجھ میں چینج آنا ضروری ہے, میں انسان بدلنا ضروری ہے نا. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. گرلس ڈونٹ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ, ہاں ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے, یہ اٹ از ناٹ مائی تھنگ, وہ دوسروں کے لیے, اٹ از ناٹ دوسروں کے لیے, اٹ از فار مائی اسٹوڈینٹس وچ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. آئی وانٹ یو آل گرلس ٹو لسن, دیٹ از اونلی فار 1 hour. آپ لکھ سنیں, دین اس کے بعد آپ ریسپونڈ کریں گے, سیئنگ ایز تھمس اپ ہو یا یہ کریں, سیئنگ دیٹ یو ہیو لسن ٹو دیٹ ون. دوسری چیز آپ یہ کریں گے کہ عملی پوائنٹ جو بھی ہے, جو بھی 2 points, میک شیور دیٹ یو رائٹ ڈاؤن 2-3 points لکھے, میم یہ اس میں مجھے یہ اچھا لگا ہے, یہ مجھے بہت اچھا لگا, دیز آر the things which I liked it. In charges are doing, the in charges are listening, they are writing down the amali points. Why not you junior students are doing it? This is what I'm telling you. ہر جگہ اخلاق کا رہا ہے. اخلاق ہے کیا, وہ بند مٹھی ہے گرلز, جب تک آپ وہ سیریز نہیں سنیں گے, پڑھیں گے نہیں, آپ کو اخلاق کا مطلب ہی نہیں معلوم. اخلاق, اچھے اخلاق لوگ ہی جنت جائیں گے. We have learned about that one, right? تو make sure that you listen to those things and then respond and یہ کرتے جائیں. اس میں آپ کو تکبر بھی آئے گا, اچھے اخلاق میں تکبر کا بھی آئے گا. تکبر سے کیسا بچیں گے, تکبر کا مطلب کیا ہے, تکبر سے کیسا ہم لوگ بچیں گے, کیسا, then تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے, what do you mean by definition of تکبر, everything آپ کے زبان میں رہنا ہے girls. When I'm taking classes, I want the students to know what do you mean by takabbur. When we say as when I say as sabr کا مطلب کیا ہے, when we say as نماز قائم کرو, قائم کا مطلب کیا ہے, you should be in a position to answer this one. قائم کسے کہتے ہیں, قائم مطلب نماز پڑھو. Why the word نماز پڑھو is not come, why that نماز قائم is the word. Establish, what do you mean by establish? We are not establishing anything. نماز صرف پڑھتے ہیں ہم لوگ, یہ what do you mean by establish? So there's a depth answer for the word establish. So یہ چیزیں آپ لوگ کو, اس لیے نماز کی سیریز کرائی آپ لوگوں کو. نماز کی سیریز میں establish کا میننگ کیا ہے, نماز قائم کرو, قائم کسے کہتے ہیں, قوم کسے کہتے ہیں, قائم مطلب what are the things that comes into that one. یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے, because you have entered the world of understanding Quran. سو اپنے آپ کو گروم کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ مجھے صرف ایک ہفتے میں 2 دن ہے, سو آؤں گی میں صرف کلاس اٹینڈ کر لوں گی, چلے جاؤں گی. اٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. یو شوڈ بی گڈ ان تجوید. ا اسٹوڈنٹ ہو از گڈ ان ٹو تجوید کا تفسیر کا آتا ہے ورڈ ٹو ورڈ, شی از ناٹ گڈ ان ٹو تجوید, دیٹ مینس لائک آؤٹ. مطلب تمہیں یہ بھی نہیں آتا ہے, قرآن پڑھتے ہو, قرآن کا معنی سمجھتے, تجوید نہیں آتا ہے, کوشچن مارک. کیا تمہیں اخلاق کا مطلب ہی نہیں معلوم, کوشچن مارک. کیا نماز ہی نہیں پتا, نماز کا امپورٹینس نہیں معلوم, نماز کیا ہی نہیں پتا, کوشچن مارک. ہاؤ, یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اپگریڈ یور سیلف, اپگریڈ یور سیلف.
جو چیزیں نہیں مانو I'm giving you the opportunity. شیطان رہے گا آپ کو نکال کے پھینکنا کا شیطان کا رول ہے. جتانا ہے تو جتائیں آپ شیطان کو, خوب خوب جتائیں, خوب خوب جتائیں. آخر میں وہ کہاں لے کے جائے گا آپ لوگوں کو پتا ہے. تو جتانا ہے تو پورے کلاسز کو چھوڑ دیں, ورڈ ٹو ورڈ بھی نہ پڑھیں, تجوید بھی پریکٹس نہ کریں, اور سیریز آف اچھے اخلاق جو بھی ہے وہ نہ کریں. اٹ از آل دیز تھنگس وڈ بی دیر وین ہی ڈزنٹ وانٹ یو پیپل ٹو ڈو اٹ. اتنا ہی. If you want to discipline yourself, I want to learn, I need to update myself, I should be in a position to answer people who ask me. ٹھیک ہے, جب آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں یہ چیزیں بھی آپ کو آنا ضروری ہے. I cannot say my student doesn't know namaz word to word. I cannot say my student doesn't know the meaning of qiyam. My student doesn't know the meaning of Surah Fatiha. یہ میں بول ہی نہیں سکتی ہوں میں. A student, I should be in a such a way that ابھی حسن اخلاق کی آپ کی کتاب چل رہی ہے. That is a fixed subject that is going on. It is a subject. It is not a choice for you. It is not a choice. It is a must as you are into the academy, you are into a group, you are into a syllabus. It is part and parcel of the syllabus. مجھے کوئی بھی لڑکی کا ایک میسج نہیں آتا ہے, تھمس اپ نہیں کرتی ہے ایک لڑکی, نہ ایک لڑکی ریسپونڈ کرتی ہے, نہ ایک لڑکی میسج کرتی ہے, کچھ بھی نہیں. سلام کا جواب دینا از ناٹ دا آنسر. سلام کوئی کیے ہیں, جواب دل میں بولیں. 100 لوگ سلام جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں بولیں, بٹ ایٹ لیسٹ واٹ از دا مقصد ہے جو گروپ اوپن کرتے ہیں وہ مقصد تو کریں, جہاں پہ یو رائٹ ڈن دا عملی پوائنٹس, یو سے تھمس اپ, آئی ہیو ڈن دس ون. انکریج کریں ایک دوسرے کو, ڈیڈ یو فائنڈ دس ون, ارے اچھا اس میں یہ پوائنٹ ہے, اچھا یہ پوائنٹ مجھے نہیں پتا تھا, آئی شوڈ ڈو دس ون. کوشش کریں, بیکاز ادر سیٹ آف ڈیز تو آپ لوگ تو فری رہتے ہیں, آپ کو تو ٹائم رہتا ہے, تو وائی ڈونٹ یو ڈو دس ون. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز دیکھیں یہاں پہ اگین, وائی آئی نیڈ ٹو انسسٹ اوور ہیئر از بہترین اخلاق. اب میں آپ لوگوں کو بہترین اخلاق مطلب کیا ہے بہترین اخلاق, دیر از نو آنسر فار یو پیپل, دیر از نو آنسر. بہترین اخلاق کیا ہے آپ لوگ بول نہیں سکتے unless and until you don't go ahead with the series. ٹھیک ہے, اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز جو اور سب سے دور بیٹھنے والا انسان رہے گا, ناپسندیدہ انسان, اور سب سے دور تکبر کرنے والا بھی پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں رہتے. ہمارے باتوں سے کسی کو بوجھ نہ بنے, ہم لوگ کے ایسے باتیں نہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف ہوئے تو لوگوں کو بوجھ لگے. دین پر سوالات پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ کریں, دین پہ سوالات کر رہے ہیں, گھما پھرا کے الیبریٹ کر کے اتنا سب نہیں, ٹو دا پوائنٹ کریں گے. اوکے, فالتو باتیں نہ کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے. اصلاح مطلب اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. دس از واٹ ٹاکس اباؤٹ. یہاں پہ دیکھیں اپنے آپ کا اصلاح کرنا, باتوں نہیں مت بن, زیادہ باتیں مت کرو, کنٹرول وے میں بات کرو. یہ پورا کہاں پہ, ویئر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ٹرینڈ, یو ول بی گیٹنگ ٹرینڈ ان دا چیپٹر, دا بک آف حسن اخلاق. There you are going to learn all these things. نرمی کس چیزوں میں, نرمی کا معنی کیا ہے, نرمی کون سی چیزوں میں کرنا چاہیے. ابھی لاسٹ کلاس کا گفتگو کے بارے میں تھا, گفتگو یہی تھا. تو کس طرح بات چیت کریں گے, گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے, ان کے الفاظ کیسے رہتے تھے, ان کا کون سی حدیث دا ٹاکس اباؤٹ دا الفاظ, گفتگو کس طرح کرنا چاہیے, کیسے باتیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ایوری تھنگ از there. We have covered the topic of guftagu, we have covered the topic of narmi, we have covered the topic of sabr, we have covered the topic of introduction of akhlaq کسے کہتے ہیں, اخلاق, اچھے اخلاق کے لیے دعا کیا ہے. اتنے سارے کور ہو رہے ہیں. آپ لوگ اگر وہ سیریز کرتے تھے آپ لوگ ویری ویل یو کین ٹیل کہ میم نرمی میں یہ سب چیز, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے, حدیث آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ نہیں سنیں گے, آپ لوگ نہیں لکھیں گے, محنت نہیں کریں گے, you will be just blank, you cannot talk. آپ کے زبان سے آپ کچھ بات ہی نہیں کر سکتے بیکاز آپ کو تو یاد نہیں ہے. صرف یہ تو پڑھ رہی ہوں میں, بٹ بیونڈ دیٹ ون یہ اخلاق آنا ضروری ہے نا گرلز, سمجھنا بھی ضروری ہے. اور یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیل ادرس. جب تک آپ لوگ لکھیں گے نہیں, پوائنٹس بلٹ پوائنٹس نہیں لکھیں گے, عمل نہیں کریں گے, کس طرح ہم لوگ دوسروں کو سکھائیں گے, بولیں گے. آپ لوگ مشن میں ہیں, you are going to learn in such a way that you can teach others.
لوگوں کو سکھانے والے بنے. سکھانے والے کب بنتا ہے انسان؟ جب وہ خود محنت کرتا ہے. پہلے محنت تو کریں، محنت کریں، بیکاز رانگ انفارمیشن پاس نہیں کرنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹینٹ. جب تک ختم نہیں کریں گے آپ گیٹ انفارمیشن کمپلیٹلی، گیٹ ٹرینڈ یور سیلف، اس کے بعد باتیں کرنا اسٹارٹ کریں آپ لوگ. بیکاز دین اونلی یو ول بی نوئنگ اٹ، کتنا حد تک آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، کتنا حد تک یہ ہو رہا ہے. بیکاز دیر از نو کمیونیکیشن دیٹ ہیپنس بٹوین یو اینڈ می. کچھ بھی نہیں، صرف کلاس اٹینڈ کرتے ہیں بس، اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈ یاد کرتے ہیں، نو ریسپانس. میں گروپ میں لکھی ہوں، میں زوم پہ، آپ سب لوگ آیت نمبر 69 یاد کریں. صرف اونلی سلمہ ہیز آنسرڈ یس یس میم انشاءاللہ. باقی کوئی لڑکی آنسر نہیں کیے. کیوں آپ لوگ نہیں دیکھیں کیا زوم میں چیٹ میں میسج یور استاذہ ہیز میسجڈ یو، ڈونٹ یو ریپلائی ٹو یور استاذہ؟ دس از امپورٹنٹ نا گرلس. ریسپونڈنگ ٹو یور ٹیچر از امپورٹنٹ. ورکنگ آن دیز تھنگ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ابھی وہ بولتے ہیں نا پورا کنٹینیوٹی اسٹاپ ہو گیا ہے آفٹر رمضان. سب ڈھیلے ڈھالے ہو گئے، پھر اگین فارم میں نہیں آئے ہیں، سب کو انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ از گوئنگ، ناٹ انٹرسٹیڈ ان اسٹڈینگ، کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے. بس چھٹیاں انجوائے کریں گے. لائف ایسا ہوتے جا رہا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا ڈسپلن کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، ٹائمنگ نکالیں، پڑھنے کے لیے کوشش کریں، گروپس بنائیں، اپنے گروپس میں پڑھنے کی کوشش کریں. That is very important, I have to tell you. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تجوید کلاس انشاءاللہ ہم لوگ کل کر لیں گے. اوکے، the same time 10:30 کو تجوید کا کریں گے ہم لوگ، so that we can spend lot of time, 1 hour time in تجوید. رولز بھی بولوں گے at the same time. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی ایکسپلین کروں گی، آپ کا سبق بھی میں سنوں گی. ٹھیک ہے. جی